السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ ہند اب تک کا سب سے کنٹروورشل ٹاپک ہے ہندوؤں کے بیچ میں، جس کا ذکر سنن نسائی میں ہے، حدیث نمبر 3177۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو جماعتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ پہلا وہ گروہ جو ہند پر غزوہ کرے گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ اس حدیث میں ہند کا ذکر ہے۔ ہند، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، یہ تینوں کنٹری ملا کر ہند بنتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور والا ہند۔ اس حدیث کو مس کوٹ کرتے ہوئے کئی سارے بھگواداری ہندوتو آتنکوادی اپنے جاہل عوام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ مسلمان غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ان کو مار ڈالے گی۔ لیکن اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ غزوہ ہند ہندوؤں پر ہوگا، نہ ہی یہ لکھا کہ غزوہ ہند کسی خاص جماعت کے لوگوں پر ہوگا، بلکہ یہ ہند پر حملہ ہے۔ کئی سارے علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے۔ کس نے کیا؟ وہ علماء کرام کا ماننا ہے کہ یہ غزوہ محمد بن قاسم نے کیا، حجاج بن یوسف کے آرڈر کو سن کر۔ لیکن میں ایسا نہیں مانتا۔ حالانکہ سندھ میں کئی بار عربوں نے اٹیک کیے، لیکن ان لوگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ان لوگوں نے اٹیک کیا، نہ کہ شریعہ لا نافذ کرنے کے لیے۔ تو غزوہ ہند کا ہو جانا اس بات کو کوئی اگر ڈکلیئر کرے تو میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ اس حدیث میں جب آپ سنن نسائی کی یہ حدیث 3177 پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو جماعت کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھ سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ جو ہند پر اٹیک کرے گا، غزوہ کرے گا، غزوہ کا میں ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا، اور دوسرا وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گا، کس لیے؟ دجال کے خلاف لڑنے میں۔ تو یقیناً یہ جو معاملہ ہے غزوہ ہند اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا، ایک ساتھ ایک حدیث میں جمع ہونا، یہ صاف اشارہ کرتی ہے کہ یہ حدیث قیامت سے پہلے ہی پر ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ تو غزوہ ہند میری نظر میں فہم سے سمجھ میں بالکل بھی نہیں ہوئی ہے۔ غزوہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ کنٹروورشل ہے۔ غزوہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ، جنگ، جہاد، وار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75 میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ ان کمزور ناتواں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جن کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں، وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار اپنی طرف سے نافذ فرما، مقرر فرما۔ تو ہمیں اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف اور صرف اسی جگہ، اسی دیش، اسی کنٹری میں ہوتا ہے جہاں پر میجورٹی مائنورٹیز کا قتل عام کر دے، وہاں کے عورتوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرے، وہاں کے مردوں کو جیل میں بھر کر کمزور کر دے، وہاں کے بچوں کو گلے گھونٹ کر مارنا شروع کر دے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے، تو قرآن کے مطابق مسلمان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کنٹری میں جہاد کرے اور تمام مردوں اور بچوں کو بچائے جو ظالموں کو ہاتھوں تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ قرآن میں جہاد کے بارے میں دوسری آیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر جہاد کیوں کی؟ کافروں کا سروناش کرنے کے لیے یا اس دنیا سے صفا کے لیے؟ نہیں، یہ بات، یہ مت بالکل غلط ہے جو بھگواداری سنگٹن ہندوؤں میں پھیلا رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں جب آپ پڑھیں گے، وہاں پر ذکر ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف صاف فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ستائے گئے تھے، جو لوگوں کو گھر سے نکالے گئے تھے، جن لوگوں کو گھر سے نکالا گیا تھا، ان لوگوں نے جہاد کیا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ جہاد جب مکہ میں اسلام پھل پھول رہا تھا، مکہ میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات لوگوں کو فرما رہے تھے کہ ایک ہی خدا کی عبادت ہونی چاہیے، مورتی پوجا غلط ہے، سوتیلی ماں سے شادی کرنا غلط ہے، لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا کیونکہ وہ لڑکی پیدا ہوئی غلط ہے، عورتوں کا حق مارنا غلط ہے، ودوا کو کلنگ سمجھنا غلط ہے۔
یہ بات کافر اور مشرک جو مکہ کے تھے ان کو برداشت نہیں ہوئی، چونکہ وہ میجورٹی میں تھے. تو جو بھی لوگ مسلمان بن کر ان تمام چیزوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، وہ ان کو پریشان کرنے لگے، بائیکاٹ کرنے لگے، مارنے لگے، پیٹنے لگے، لنچنگ کرنے لگے. اتنا زیادہ ان لوگوں نے پریشان کیا کہ مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، وہ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. اللہ نے اس لڑائی کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر جہاں پر زیادہ ظلم ہے، تم کسی شانتی والے جگہ میں چل جاؤ اور لوگوں کو تبلیغ کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ. تو جب کافر مکہ، کفار مکہ اور مشرکان مکہ کی انتہا پہنچ گئی ظلم کی، جب ان لوگوں نے ظلم میں پہاڑ توڑ دیا، تو مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. مدینہ جانے کے بعد ان مسلمانوں سے ان کا معاہدہ بھی ہوا، لیکن پھر بھی ان کافر، منافق، مشرک، گھٹیا لوگوں نے، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، ان کی عزت کو پامال کیا، ایگریمنٹ کو توڑ دیا، مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا. جب مسلمان گھر سے نکالے گئے، دین کے لیے ستائے گئے، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا آرڈر دیا کہ اے لوگوں تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، لیکن وہ چیز اصل میں تمہارے لیے اچھی ہے، اور کسی چیز کو تم اچھی سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے. حقیقت کا علم صرف اللہ کو ہے. تو تم جہاد کرو، جان و مال سے کرو، تن من دھن سے کرو، پورا ایمان سے کرو، اور ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے. اور جہاد ہوا، مکہ میں ہوا. ان تمام کافروں کا سر کاٹ کاٹ کے الگ کر دیا گیا، جو سوتیلی ماں سے شادی کرتے تھے، جو پاکھنڈ مچاتے تھے، جو بچی کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا، ان سے جہاد ہوا اور ان کا قتل عام ہوا. انہی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، جس کی چرچا آج بھگوادر ہندوتو نہیں کرتے. دیٹ از کال جہاد. یہی ہوا مکہ میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. نہ کہ ہزاروں لوگوں کی موت ہو گئی یا لاکھوں لوگوں کی موت، ایسا کچھ نہیں. جس نے تلوار اٹھائی اس سے لڑائی کی گئی. جن لوگوں نے امن شانتی کا سمجھوتا کیا، ان سے سمجھوتا برقرار رکھا گیا، نہ کہ ہر کسی کو مارا گیا. ایسا نہیں. جہاد کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو اب آتے ہیں مدعا پر، غزوہ ہند. تو غزوہ ہند آخر کیوں ہوگا؟ یہ تو ایک پریڈکشن ہے، لیکن چونکہ جہاد ظلم کے خلاف، بھرشٹاچار کے خلاف، بلاತ್ಕಾರ کے خلاف، خون کے خلاف، جہاں پر ظلم کی پہاڑ توڑ دی جاتی ہے اس کے خلاف، ذات پات کے خلاف، جہاں پر لوگوں کو تکلیف دی جائے سرکار دوارا، جہاں پر لوگوں کو تکلیف دی جائے میجورٹی دوارا، جو بھی میجورٹی ہو وہ دھرم کے نام پر مائنورٹیز پر ظلم کر دے، چاہے وہ دونوں کس بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، وہاں پر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو غزوہ ہند کا مطلب ہے کہ ہند پر اٹیک، نہ کہ ہندوؤں پر اٹیک. بالکل نہیں. غزوہ ہند، ہند آج پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، بھارت بھی ہے. اگر حدیث فیوچر کے حساب سے ہی چلنی ہے اور یہ واقعی میں پوری نہیں ہوئی ہے، تو یس، یہ غزوہ ہند بھارت کے ہی بارے میں ہے، نو ڈاؤٹ. اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں، کیونکہ بھارت میں قرضہ بہت بڑھ رہا ہے، امریکہ کے آج ہم لوگ 80 لاکھ کروڑ تک قرضے میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو جا کر امریکہ بھارت میں قبضہ کر لے، میسائل داغ دے، وہاں پر ظلم کرے، قتل عام کرے. تو پھر ایک عرب کنٹری، عرب، حالانکہ یہ غزوہ جو ہوگا یہ عرب کنٹری سے نہیں ہوگا، یہ غزوہ ایکچولی مسلمانوں کا گروپ ہوگا، جو خراسان افغانستان سے ہو سکتا ہے، پاکستان سے ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش سے ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی. تو وہ ہو سکتا ہے بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لیے امریکہ سے لڑے. یا پھر جو حالات ہم لوگ دیکھ رہے چائنا کا، ہو سکتا ہے چائنا اٹیک کر کے ہمیں غلام بنا لے، چائنا ظلم کے پہاڑ توڑ دے. تو پھر یہ جتنے مسلم عرب کنٹری ہو، چاہے اعظم کنٹری ہو، سب مل کر غزوہ ہند کرے، ہند پر اٹیک کرے اور چائنا کو مار کے بھگا دے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میجورٹی میں جو آج ہندوتوا کی جو قوم ہے وہ مسلمانوں اور دلتوں پر قتل عام کرے، دنگا کرے، ریپ کرے، ماس مرڈر کرے. تو ان حالات کو بھی دیکھتے ہوئے، بھرشٹاچار بلاತ್ಕಾರ کو دیکھتے ہوئے، ہو سکتا ہے مسلم کمیونٹی میں سے کچھ ایک گروپ اٹھے اور وہ ہند پر چڑھائی کرے. تو یہ جو غزوہ ہوگا یہ کوئی عام ہندو یا مسلمان یا دلت یا کرسچن یا یہودی کے خلاف نہیں، بلکہ غزوہ صرف اور صرف بلاತ್ಕಾری، بھرشٹاچاری یا ظلم کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو لڑتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ جو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہی غزوہ ہند کا مطلب ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا. تو جہاد کون کرتا ہے اور جہاد کون نہیں کرتا ہے، اسی بات میں اپنی ویڈیو کو ختم کر دوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75 میں فرمایا
کہ ایمان والے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، غریب کی مدد، ماں باپ کا سمان، سب کچھ، پڑوسی کی حفاظت کرنا، یہ ایسے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد مطلب کرپشن کے خلاف، مرڈر کے خلاف، ریپ کے خلاف، ظلم کے خلاف، یہ لوگ جہاد کر کے جو معصوم لوگ ہیں، جو پھنسے ہوئے ان کے چکر میں، ان کو بچاتے ہیں۔ لیکن کون لوگ جہاد نہیں کرتے؟ جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، جو بلاತ್ಕಾರಿوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھرچاریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو انیائے کر رہے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، امیر لوگوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور غریبوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، بھوکے کو کھانا نہیں، پیاسے کو پانی نہیں، ماں باپ کی عزت نہیں، پڑوسی کی حفاظت نہیں، دنگے کے نام پر ہر کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اللہ کے راہ میں نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، غلط کا ساتھ دینے کے لیے لڑتے ہیں، ظلم کو بڑھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یس، غزوہ ہند ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن ہندوؤں پر نہیں، نہ ہی کسی خاص دھرم کے لوگوں پر، بلکہ بھرشاچار کرنے والے، بلاತ್کار کرنے والے وہ قوم جو اس بات پر تل جائے گی کہ بس اب بھارت سے مسلمانوں کا سروناش کر دینا ہے، یا بھارت سے دلتوں کا سروناش کر دینا ہے، یا پھر بھارت سے کرسچن جو رہ رہے ہیں ان کا سروناش کر دینا ہے۔ کیونکہ میجورٹی میں کوئی بھی ہو یا مائنورٹیز میں کوئی بھی ہو، جب بھی کوئی میجورٹی مائنورٹیز کو دبائے گی، جب مارے گی، تب اس کنڈیشن میں مسلمان پر جہاد فرض ہو جائے گا، اور تب ایک قوم اٹھے گی اور وہ جہاد کرے گی، ہاں وہ خراسان سے نکلے چاہے جہاں سے بھی۔ خیر، امید ہے آپ کو غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو، اور اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیز جا کے اپنے جو نن مسلم آپ کے جو دوست ہے نام نہاد، جو آپ کو غزوہ ہند پر تانا مارتے، گو اہیڈ، ان کو سمجھاؤ غزوہ ہند کیا ہے، غزوہ کیا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جہاد کیا، کن کو مارا، کس کو چھوڑا، کس کو بخشا، ہم کیا کرتے، اسلام کیا ہے، غزوہ کس چیز کے خلاف لڑائی، سب ان کو سمجھاؤ جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت برکات اب تمام بھائی اور بہنوں پر ہو۔ میں اللہ بھی، پیس اپون اس۔